الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی و دیگر سامعین، آپ کے سامنے اخوان المسلمون کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے اور ان کی خارجی اور تکفیری جو فکر ہے، جو سوچ ہے، اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ جماعت التکفیر والہجرہ کے بارے میں خاص طور سے بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے ان کے نزدیک پوری دنیا کفر اور ارتداد کی حالت میں زندگی گزار رہی ہے، جاہلیت کے دور میں زندگی گزار رہی ہے۔ میں القاعدہ کی بات کروں گا کہ جو القاعدہ تنظیم ہے، جس کے لیڈران میں اسامہ بن لادن، عبداللہ عزام اور ایمن ظواہری وغیرہ تھے، کس پس منظر میں ان لوگوں نے اس تنظیم کی بنیاد ڈالی اور اس کے ذریعے سے کس طرح سے عالم اسلامی کا نقصان ہوا، مسلمانوں کی بدنامی ہوئی ہے۔ عبداللہ عزام فلسطین کے تھے، اخوانی جماعت کے بہت بڑے سربراہ مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اسامہ بن لادن کے ساتھ مل کر کے پشاور میں 1980 کے آس پاس سے اس تنظیم کی بنیاد ڈالی تھی، پشاور کے اندر پاکستان میں، اور پھر ان لوگوں نے افغانستان کے اندر عرب نوجوانوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ تو عرب نوجوانوں کو اکٹھا کرنے کا کام، ان کو ٹریننگ دینے کا کام، اور اسی طرح سے عربوں سے چندہ کرنے کا کام، پیسہ وہاں سے اکٹھا کرنے کا کام، اور پھر ساتھ ہی امریکہ سے اسلحہ خریدنے کا کام، یہ سب عبداللہ عزام کرتے تھے، اور وہاں پہ ٹریننگ دینے کا کام اسامہ بن لادن۔ عرب ممالک کے اندر سے انہوں نے کیسے کیسے چندہ کیا، اور پھر اس کے بعد اسلحہ کے کیسے سپلائر بنے، امریکہ سے اسلحہ لاتے تھے، امریکہ مدد بھی ان کی کرتا تھا، کیونکہ ان کو افغانستان کے اندر اس کے سب سے بڑے دشمن روس سے چونکہ لڑنا تھا، اور امریکی فوجی ان کی ٹریننگ بھی کرتے تھے افغانستان کے اندر۔ اور ان لوگوں کی سوچ کیا تھی کہ ٹھیک ہے، آج امریکہ ہمیں مسلح کر رہا ہے، ہماری مدد کر رہا ہے، ہمارا ساتھ دے رہا ہے، ہمیں ٹریننگ دے رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے دوست ہیں، ہمیں وہ استعمال کر رہا ہے تو ہمیں بھی فائدہ ہو رہا ہے، ہم ٹرینڈ ہو رہے ہیں، ہم مجاہد بن رہے ہیں، ہمارے پاس اسلحوں کا ذخیرہ جمع ہو رہا ہے، ہمارے پاس پیسے جمع ہو رہے ہیں۔ تو وہاں پر ان لوگوں نے اسٹریٹجی بنائی تھی افغانستان کے اندر کہ ٹھیک ہے، یہاں ہم پہلے کامیاب ہو جائیں، افغانستان کے اندر سے جو یہاں کفار قبضہ کیے ان کو نکال دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کریں گے، عالم عرب میں عربوں کے اندر سے وہاں جو موجودہ حکومتیں ہیں ان کو ختم کریں گے، ان کے خلاف خروج بغاوت کے ذریعے سے عوام کو ابھار کر کے وہیں پر افغانستان کے اندر انہوں نے یہ پلاننگ بنا لی تھی۔ لیکن جب ان لوگوں روس وہاں سے نکل گیا اور ان لوگوں کو موقع ملا تو وہاں پر انہوں نے حکومت بنائی تحریک طالبان کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، ان لوگوں نے، جو کہ ان کی تکفیری سوچ تھی، بم دھماکہ کرنے والے تھے یہ لوگ، وہی ان کا دھندا تھا، وہی ان کا کام تھا، عالمی عرب ہو یا عالمی اسلامی ہو یا کوئی بھی عالم ہو، ہر جگہ انہوں نے یہی کام کرنا شروع کر دیا۔ ایمبیسیوں پر بم دھماکہ کرنا، مسلم ملکوں کے اندر اجانب پر کو مارنا، بم دھماکہ کرنا، یہ سب ان کا کام رہ گیا۔
پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے عالم اسلام کو بدنام کرنا شروع کیا، یہ تو سب ٹیررسٹ ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، اور ان کی وجہ سے مسلمان بدنام۔ امریکہ کے اندر دھماکہ ہوا 2001 کے اندر، بہت بڑا دھماکہ ہوا، 3-4 ہزار لوگ مارے گئے۔ اب اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ لیکن انہی لوگوں کا نام آتا۔ بہت سارے نوجوان، عرب نوجوان اس میں شامل تھے۔ اب ان کو ان لوگوں نے تیار کیا، امریکہ نے استعمال کیا، اسرائیل نے استعمال کیا، جس نے بھی استعمال کیا، لیکن اس میں استعمال ہونے والے، کام کرنے والے سب یہی لوگ تھے۔ انہی لوگوں کے سے اس جماعت سے تعلق تھا، اور ان لوگوں کو ٹرینڈ کیا تھا باقاعدہ۔ امریکہ نے اس کو مانگا کہ بھائی واپس کر دو، اسامہ کو ہمارے حوالے کر دو، اور نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا؟ لیکن کیا ہوا؟ امریکہ نے جب حملہ کیا عراق اور افغانستان پہ 2001 کے اندر، اب حوالے تو نہیں کیا تحریک طالبان نے، وہ بھی اسی طرح سے حوالے نہیں کیا، لیکن کیا ہوا؟ کہیں سامنے آ کر کے جنگل میں، پہاڑ کے اندر جا کے گھس گیا اسامہ بن لادن، پتہ ہی نہیں چلا۔ عوام کی پٹائی ہو رہی ہے، عوام پر بم برسائے جا رہے ہیں، مسلمان مر رہے ہیں، اور اپنا جا کر کے بل میں گھس گیا۔ تو یہ ان لوگوں کی حالت ہوتی ہے۔ ان کے ہاں کیا ہے؟ مسلمان مرے، اسے کوئی فکر نہیں ہے، ہماری جماعت باقی رہے، ہمارے جو پیشوا رہنما ہیں وہ عیش کریں، اور سب سے پہلے لوگ جہاد کا نام لیتے ہیں۔ لیکن جب دشمنوں کا حملہ ہوتا ہے تو بھاگ کر کے یہ لوگ سوراخ میں گھس جاتے ہیں۔ یہی حال آپ فلسطین میں دیکھو گے، اشتعال انگیزی پہلے پھیلا دیں گے یہ حماس والے، اور اس کے بعد جب اسرائیل حملہ کرنا شروع کرتا ہے نہتھے فلسطینی مظلوم عوام پر، تو یہ لوگ بل کے اندر گھس جاتے ہیں، سوراخ کے اندر گھس جاتے ہیں، باہر نہیں نکلتے ہیں۔ ایک بھی آدمی، ایک بھی فوجی حماس کا، ایک بھی لیڈر کبھی مرتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ جو مرتے ہیں وہ سب فلسطینی ہوتے، انہی کو یہودی پکڑ کے لے بھی جاتے ہیں، نہ ان کا کوئی آدمی پکڑا جاتا۔ لیکن ہوا کیا؟ اس جماعت کے اندر القاعدہ تنظیم جو شروع میں بنی تھی، اس کے اندر یہ لوگ بڑے بڑے لوگ تھے۔ عبداللہ عزام اور اسامہ بن لادن کے اندر اختلاف ہوا، اس کے اندر یہ ایمن ظواہری جا کر کے گھس گیا، جو کٹر تکفیری تھا، سب سے سخت تھا۔ یہ عبداللہ عزام سے دونوں سے نہیں ملتی تھی، جمتی نہیں تھی۔ عبداللہ عزام کے اندر تھوڑی نرمی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے سید قطب کو وہ بھی اپنا رہنما مانتے تھے، اور ایمن ظواہری بھی سید قطب کو اپنا رہنما مانتا تھا۔ اسامہ بن لادن نے ایمن ظواہری کا ساتھ دیا، اور اس طرح سے اختلاف شروع ہو گیا آپس میں۔ پھر کیا ہوا؟ 1989 کے اندر عبداللہ عزام کو پشاور ہی میں بم سے اڑا دیا گیا، پتہ نہیں چلا کس نے اڑایا، وہ کہتے ہیں انہی لوگوں نے مروا دیا۔ جن لوگوں کے اندر تھوڑی بھی ان کے کوئی اختلاف کر لے، اس کی تکفیر کر کے اس کو اڑا دیتے ہیں۔ افغانستان کے اندر کنر علاقے میں عمارت شریعہ قائم کر دی تھی اسی زمانے میں، روس کو جب بھگایا تھا ان لوگوں نے مل کر کے، وہ بھی شامل تھے، جمیل الرحمن سلفی۔ انہوں نے شرعی عمارت قائم کی، شورائی حکومت بنائی، اور کہا کہ اسی کو پورے افغانستان میں نافذ کیا جائے گا۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا، کہا نہیں، یہ جو تم بنائی یہ شرعی عمارت ہمیں نہیں چاہیے، ہم کابل میں سے حکومت کریں گے پارلیمنٹ کے ذریعے سے، اس کے اندر ہمارے اخوانی بھائی بھی ہیں، رافضی شیعہ بھی رہیں گے، سب رہیں گے، اور تمہارے یہاں تو یہ سب چلے گا نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ رہے گا، تم نہیں مانو گے تو یہاں پر ہم اس کو قائم ہے، اس کو ہم دھیرے دھیرے بڑھائیں گے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ انہوں نے جو حکومت بنا رکھی ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر وہ حکومت تھی، معمولی جگہ نہیں تھی، ان لوگوں نے دھوکے سے ان کو بھی قتل کر دیا۔ شیخ جمیل الرحمن کو ان لوگوں نے دھوکے سے قتل کر دیا۔ اس طرح سے ان کی شرعی عمارت جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی، کیونکہ اخوانیوں کو وہ پسند نہیں تھی۔ ان کو گھال میل پسند ہے، اس میں شیعہ بھی رہیں، رافضی، اخوانی، صوفی، بدعتی، سب رہیں اس کے اندر، یہ ان کے ہاں چلے گا۔
بہرحال ان کو بھی انہوں نے مار دیا۔ 1996 میں طالبان کی حکومت بنی اور اس کے بعد القاعدہ نے پوری دنیا میں دہشت گردی کی کارروائی شروع کر دی۔ جیسا کہ میں نے بتایا 2001 میں اسامہ بن لادن کو موسٹ وانٹڈ میں شمار کیا گیا 9/11 کے حملے کے بعد، اور جب طالبان نے انہیں نہیں سونپا تو کیا ہوا؟ چڑھائی کیا گیا اور ختم کر دیا گیا ان کی حکومت کو، ہزاروں لوگ مارے گئے اس میں، اور یہ کہاں گیا؟ چھپ گیا۔ امریکہ کو تلاش اگر ہوتی، پکڑنا ہوتا تو بھئی اس کو پکڑتا، اسامہ کو پکڑتا، عوام کو کیوں مارتا؟ لیکن اب ان لوگوں کی سوچی سمجھی سازش تھی، اور ظاہر سی بات ہے امریکہ اس طرح کے بہانے تلاش کرتا ہے ملکوں کو تباہ کرنے کے لیے، مسلم ملکوں کو۔ اب یہ تو اپنا خود گیا، چھپ گیا، عوام ماری گئی۔ 2011 میں بتایا گیا کہ پاکستان میں ایبٹ آباد کے اندر اس کو مار دیا گیا ہے، اسامہ بن لادن کو، 2011 میں، 10 سال کے بعد مارا گیا۔ اور اس کے بعد اس ایمن ظواہری جو تھا وہ القاعدہ کا لیڈر بن گیا، جو اس سے پہلے وہ تنظیم الجہاد الاسلامی جیسی فدائی مسلح جماعت کا لیڈر تھا مصر کے اندر۔ یہ بھی جماعت التکفیر والہجرہ کی طرح سے خطرناک تھا، اس سے زیادہ کہیں خطرناک یہ تنظیم اس کی تھی، تنظیم الجہاد الاسلامی۔ لیکن اسامہ کے مرنے کے بعد یہ القاعدہ کا لیڈر بن گیا۔ یہ سید قطب کو اپنا روحانی پیشوا سمجھتا ہے۔ اب دیکھیے موجودہ دور میں اسی القاعدہ تنظیم سے، جو 80 کی دہائی میں بنی تھی، موجودہ دور میں ایک تنظیم نکلی جس کو داعش کہتے ہیں، یہ سب سے خطرناک عراق کے اندر۔ دراصل ہوا گیا کہ القاعدہ سے نکل کر کچھ لوگوں نے عراق میں ایک تنظیم بنائی، ان میں مشہور نام آتا ابو مصعب زرقاوی کا، جو اردن کا رہنے والا تھا۔ یہ بھی افغانستان میں اخوانیوں کے ساتھ تھا، بعد میں اس نے شامی اخوانیوں کو الگ کر دیا۔ سیریا کے جو لوگ تھے افغانستان کے اندر، ان کو الگ کر کے یہ اپنی ایک جماعت بنا لیا۔ 2003 کے حملے کے بعد عراق پر جو امریکہ نے کیا تھا، یہ عراق چلا آیا اور یہاں اپنی الگ جہادی تنظیم بنا لی اس نے، جماعت التوحید والہجرہ کے نام سے۔ اس کے بعد 6 میں اس نے اس کا نام بدل کر کے دولت العراق الاسلامیہ رکھ دیا۔ اس کا ذمہ دار ابو عمر بغدادی بتایا جاتا ہے، جس کا نام حامد داؤد زاوی ہے۔ پھر جب 2011 میں ابو بکر بغدادی اس کا لیڈر بنا دولت العراق الاسلامیہ کا، اور اس کا دبدبہ عراق اور سیریا کے بارڈر کے علاقوں میں دور تک پھیل گیا، اس میں صلاح الدین، موصل، کرکوک اور اس طرح سے کئی علاقے سیریا کے بھی، دونوں ملکوں کے اندر جب دور تک بارڈر پر اس کی حکومت پھیل گئی، قبضہ ہو گیا۔ اور آپ پڑھیں گے تاریخ کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ عراقی فوج اور امریکی فوج دونوں نے کس طرح سے ڈھیل دیا، اور یہ لوگ قبضہ کیسے کرتے جاتے تھے، یہ لوگ بھاگتے جاتے تھے۔ تو ان لوگوں نے بنایا ہے، ان لوگوں سے مل کر کے یہ سارا کام کیا گیا مسلمانوں کو مارنے کے لیے۔ تو 2014 کے اندر ابو بکر بغدادی نے اس کا نام الدولہ الاسلامیہ فی العراق والشام دونوں رکھ دیا، جس کو شارٹ کٹ میں داعش کہتے ہیں، آئیسس، اسلامک اسٹیٹ ان عراق اینڈ سیریا۔ الدولہ الاسلامیہ فی العراق پہلے تھا، لیکن اس نے بعد میں اس کا نام بدل کر کے فی العراق والشام رکھ دیا، تو داعش ہو گیا یا آئیسس ہو گیا۔ ان کے افکار کیا تھے؟ اس وقت مسلم ممالک یہ سب کے سب بلاد کفر ہیں، وہاں سے ہجرت ضروری ہے، ہجرت کر دو، ہجرت کر کے جائیں گے کہاں؟ بہرحال ہجرت کرنا ضروری ہے ان کے یہاں۔ جو بھی ان کے خلاف ہیں وہ کافر ہیں، مرتد ہیں یا کفار کے ایجنٹ ہیں۔ ان کی جماعت کی جو بھی مخالفت کرے وہ واجب القتل ہے، اسی لیے ان لوگوں نے مسلم بستیوں میں بم برسائے، اپنے نام نہاد حشاشین مجاہدین کو خود کش بمبار بنا کر مسلمانوں کو قتل کیا۔ اور صحیح ہے، قرآن حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، یہ لوگ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ جو خارجیوں کی نشانی بتائی اللہ کے رسول نے کہ خارجیوں کی یہ پہچان ہے کہ یہ مسلمانوں کو ماریں گے، کافروں کو چھوڑ دیں گے۔ ابھی میں نے واصل بن عطا کا واقعہ بتایا تھا، کس طرح سے جب وہ
خارجیوں کی جماعت کے پاس پہنچ گیا کسی طرح سے، تو سوچا کہ اب تو جان بچے گی نہیں، لیکن اس کے دل میں ایک بات آئی اور کہا اپنی جان بچانے کے لیے، جب انہوں نے پوچھا تو کہا کہ میں کافر مستعمن ہوں، انا کافر مستعمن۔ مسلمان نہیں بتایا اپنے آپ کو، قتل کرتے تھے، اور جب کافر بتایا کہ مستعمن کا مطلب یعنی کسی مسلمان نے کسی کافر کو امان دے دیا ہو تو پھر وہ اس کو نہیں مار سکتے ہیں، اس کا خون حرام ہو جاتا ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ میں کافر ہوں، تب ان لوگوں نے چھوڑ دیا، کہا اس طرح سے میں خارجیوں کی پکڑ سے بچ سکا ہوں۔ اس طرح سے مسلمانوں کی دولت پہ قبضہ کرنا مال غنیمت سمجھا جائے، مال غنیمت سمجھ کر، چاہے ان کا تعلق تیل کے کنووں سے ہو یا دیگر اناج کے گوداموں سے، سب پر ان لوگوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا مال غنیمت سمجھ کر۔ یہ سب مال غنیمت حالانکہ کفار کے اموال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، مسلمانوں کے مال کو یہ لوگ مال غنیمت کہتے تھے۔ یہ داعش والے اپنی حکومت کو یہ خلافت بولتے تھے، ابو بکر بغدادی کو خلیفہ مانتے تھے، اور پوری دنیا کو انہوں نے اپیل کی تھی بیعت کرنے کے لیے، جو بیعت نہیں کرے گا وہ کافر ہے۔ ان کے اندر ایک بھی، اس جماعت میں داعش کے اندر ایک بھی عالمی دین نہیں پایا جاتا تھا، سب نوجوان ان پڑھ جاہل، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کی پہچان بتائی، خدساء الاسنان صفاء الاحلام، نو عمر کے لوگ ہوں گے یہ لوگ، خارجی جتنے ہوں گے، اور بیوقوف ہوں گے، جاہل ہوں گے، غرور تکبر کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے ان کے یہاں، صرف خود کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ سچ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان فیکم قوما یعبدون ویدعبون حتی یعجب بہم الناس وتعجب نفوسهم، کہ یہ لوگ عبادت خوب کریں گے اور خود پر تکبر کریں گے، خود پسندی ان کے اندر عجب اور تکبر، گھمنڈ بھرا ہوگا، غرور بھرا ہوگا، اور لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا یمرقون من الدین مروق السهم من الرمی، لیکن دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہو، دین ان کے یہاں نہیں پایا جائے گا۔ یہ داعش، تکفیر والہجرہ، اور اسی طرح جماعت التکفیر والہجرہ، تنظیم الجہاد الاسلامی، ان تمام القاعدہ اور داعش وغیرہ، ان کے علاوہ بھی موجودہ دور میں مختلف مسلم ممالک کے اندر اور غیر مسلم ممالک میں اس طرح کی خارجیت اور تکفیریت جیسے اسلام مخالف افکار اور نظریات سے متاثر ہو کر کے، انہی اخوانی لیڈروں کے خارجی اور تکفیری اور تفجیری افکار و نظریات سے متاثر ہو کر کے، عالمی اسلام کے اندر اور عالمی کفر میں بھی بہت ساری تکفیری اور تفجیری تنظیموں کو ان لوگوں نے بنا رکھا۔ شام کے اندر بے شمار ہے، جبہت النصرہ ابو محمد جولانی، الجیش السوری الحر، فری سیرین آرمی جسے کہتے ہیں، جبہت فتح قلمون، حرکت اسرار الشام الاسلامیہ، اور سیریا کے اندر پھوٹے بغاوت کی ابتدائی ایام میں یہ حرکت حرار الشام بنایا گیا تھا، 4 تنظیموں کو متحد کر کے، کتائب حرار الشام، حرکت الفجر الاسلامیہ، جماعت الطلیہ الاسلامیہ، الطلیہ الاسلامیہ جسے اخوانیوں نے بنایا تھا 70 کی دہائی میں، کتائب الایمان المقاتلہ، حرکت فتح الشام، حرکت جیش الاسلام، الاتحاد الاسلامی لاجناد الشام، فیلق الشام، جیش المجاہدین، حرکت شام الاسلام، انصار الاسلام، جیش المہاجرین والانصار، جند الاقصی، لباس سقور الشام۔ تو یہ سارے جو تنظیمیں ہیں، جہادی تنظیمیں، یہ سب سیریا کے اندر، اس طرح سے مصری فوج سے لڑنے کے لیے، کافر اور مرتد یہ لوگ سمجھتے ہیں مصری فوج کو مسلم فوج ہے، اور وہاں پر سینا کے اندر ان کی بہت ساری تنظیمیں ہیں جو لڑ رہی ہیں، خود کش بمباری کرتے ہیں۔ لڑنے کا مطلب یہی ہے ان کے یہاں کہ بم اپنے بدن میں باندھ کر کے حملہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس اب جنت میں پہنچ جائیں گے مرتے ہی، جیسے حسن بن صبا نے جیسے نوجوانوں کو تیار کر کے بھیجتا تھا مسلمانوں کو مروانے کے لیے، اور یہ بتا رکھا تھا کہ جیسے مرو گے فوراً جنت میں جاؤ گے۔ تو
وہی حرکتیں سیم یہ لوگ کرتے ہیں. سینا میں بہت ساری اس طرح سے خارجی تنظیمیں آپ کو ملیں گی جو مصری فوج سے لڑ رہے ہیں. وہیں بغل میں اسرائیلی فوج ہے، اس سے نہیں یہ لوگ لڑتے ہیں. کس سے لڑتے ہیں؟ مصری فوج سے لڑتے ہیں، ان پر دھماکے کرتے ہیں، خود کش دھماکے کرتے ہیں. پہلے اپنا مرتے ہیں یہ لوگ، اپنی جان لیتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں. پھر ان کے ساتھ کچھ جان و مال کا نقصان بھی ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن اپنا مرتے ہیں یہ لوگ. خودکشی کرتے ہیں خود ہی، اور خودکشی کا انجام معلوم ہے. اس پر بحث آئے گی. تو وہاں پر ولایت سینا، حرکت و انصار بیت المقدس، حرکت و سوائد مصر، داعش، اس طرح کی بہت ساری تنظیمیں وہاں پر. اس میں کچھ تو ایسی ہیں جن کو خالص اخوانیوں نے بنایا ہے باقاعدہ. جبکہ 2013 کے اندر اخوانیوں کی حکومت گر گئی تھی تو ان لوگوں نے مصری فوج کو باقاعدہ دھمکایا تھا کہ ہمارے فدائی جو نوجوان ہیں اب وہ تم پر حملہ کریں گے، اور اس وقت تک باز نہیں آئیں گے جب تک تم حکومت ہمارے حوالے نہیں کر دو گے. ان لوگوں نے باقاعدہ دھمکی دی تھی. اور یہ جو دھمکی دینے والے تھے آج کل وہ لوگ جیل میں پھنسے ہوئے ہیں، سب کو جیل میں ڈال کے رکھا گیا. تو آپ کو دسیوں تنظیمیں مل جائیں گی مصری فوج کے خلاف جو لڑ رہی ہیں. اسی طرح سے عراق کے اندر دسیوں نے سینکڑوں جہادی تنظیمیں آپ کو ملیں گی جن میں زیادہ تر جو ہے شیعوں نے بنا رکھی ہے، ایرانی شیعوں نے، اور اسی طرح سے عراقی شیعوں نے بنا رکھی ہے. وہاں سنیوں کو مار رہے ہیں. آپ کو جزیرۃ العرب کے اندر آپ کو اس طرح سے تنظیمیں مل جائیں گی، خاص طور سے یمن وغیرہ میں، سعودی وغیرہ میں پائے جاتے تھے. سعودی ہے، اردن ہے، یمن ہے، لبنان ہے، ان سب ممالک میں. لیکن سعودیہ نے تو سب کو ختم کر دیا. بعض علاقوں میں پائے جاتے. افریقہ میں بہت ساری جو ہے تنظیمیں آپ کو مل جائیں گی. یہ الشباب ہے، یہ بوکو حرام ہے، یہ فلاں، یہ جماعت. تو وہاں بھی کچھ شیعہ تنظیمیں شیعوں نے بنا رکھی، اپنی تنظیمیں بنا رکھی ہیں جو حکومتوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. عراق کے اندر آپ کو سینکڑوں تنظیمیں مل جائیں گی شیعوں کو جو سنی مسلمانوں کے خلاف وہاں پر لڑ رہے ہیں باقاعدہ. اس کے علاوہ آپ کو پاکستان، افغانستان میں بہت ساری تنظیمیں مل جائیں گی. جہاد کے نام پہ بھی پاکستان میں کون سا جہاد ہو رہا. تو یہ لوگ دراصل حکمرانوں کو، حکومتوں کو طاغوت کہتے ہیں، اور فوجیوں کو، مسلم فوجیوں کو، چاہے وہ افغانستان کی فوج ہو، چاہے پاکستان کی فوج ہو، کہیں کی بھی ہو، یہ لوگ کہتے ہیں یہ سب طاغوت ہیں. ان کو مرتد مانتے ہیں اور پھر حملے کرتے ہیں، فدائی حملے کرتے ہیں. تحریک طالبان والے خود کو دھماکہ کرتے ہیں. اس میں اگر افغانی حکومت کے لیڈران مرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم جہنم رسید کر دیا، طاغوت مر گیا، اور خود پہلے مرتے ہیں خودکشی کر کے. تو یہ لوگ تحریک طالبان والے سے پاکستان میں ہو چاہے افغانستان میں ہو، یہ لوگ بھی پاکستانی فوج کے ساتھ کے خلاف اور افغانی فوج کے خلاف یہ لوگ بم دھماکہ کرتے تھے، خود کش دھماکہ کرتے تھے. لیکن کئی ایک آپریشن پاکستانی فوج نے کیا ان لوگوں کے خلاف، اور کافی حد تک جو ان کا صفایا کیا گیا ہے. اور افغانستان میں تو یہ لوگ پائے ہی جا رہے ہیں، وہاں پہ بہت سارے علاقوں پر ان کا قبضہ بھی ہے. تو خود کش دھماکہ کرنے کی یہ بھی ماہر ہیں، یہ بھی مانتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس فتاوے ہیں. اخوانی جماعت کے لیڈروں نے فتاوے دے رکھے ہیں اس کے جواز کے. اس پر لمبی چوڑی بحث ہے، آئے گی بات کہ کون کون لوگ فتوے موجودہ دور میں دے رکھے ہیں کہ اپنے بدن میں بم باندھ کر کے اب خود کش دھماکہ کرو گے تو ڈائریکٹ جو ہے مجاہد اور شہید مانے جاؤ گے. یوسف قرضاوی، سلمان عودہ، سلیمان علوان، اور اس سے پہلے تو یوسف قرضاوی، سید قطب اور کئی ایک لیڈران نے فتویٰ موجود ہے. یہ لوگ چاہتے ہی تھے. تو موجودہ دور میں بھی بہت سارے ان کے علماء نے باقاعدہ فتویٰ دیا، یہ لوگ مطمئن ہیں. اور حسن بن صبا نے جو کام کیا تھا اپنے نوجوانوں کے ذریعے سے یہ لوگ کرتے ہیں. تو تحریک طالبان والے بھی اسی میں ہیں. تو یہاں جیش الصحابہ ہے، جیسے صحابہ جس کو بولتے ہیں. 1980 میں حق نواز جھنگوی نے اس کو بنایا تھا، جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں، اس تنظیم کو. یہ بھی جو ہے شیعہ، جو پاکستان کے اندر شیعہ لیڈران پائے جاتے ہیں، بہت سارے لیڈروں کو مارا ان لوگوں نے. ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی ہو، کسی بھی فکر کا ہوتا کہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس طرح سے نہیں حملہ کر کے اسلام میں آئے کہ اس کو مار دیا جائے. ہاں، خود کو دھماکہ کر کے یا جو ہے دھوکے سے مارا جائے کسی کو، یہ سب جائز نہیں ہے. تو ان لوگوں نے بھی مارا. اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک حزب المجاہدین ہے، لشکر طیبہ ہے، لشکر جھنگوی ہے، بہت سارے
تنظیمیں ہیں جو لوگ حملہ خود کش دھماکہ کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے بھائی سامنے اگر تم کو لڑنا ہے تو سامنے لڑو، فوجیوں سے آ کے سامنے لڑو. خود کش دھماکہ کر کے خودکشی کر کے اپنا مار لے تو سامنے والا مرے یا نہ مرے تو یہ غلط ہے. عام طور سے خارجی جو موجودہ دور میں پائے جاتے ہیں ان کے کیا افکار ہیں آخر؟ حکمرانوں کی تکفیر، مرتکب کبیرہ کی تکفیر، جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے وہ کافر ہے. کون ہے ایسا جو گناہ کبیرہ نہیں کرتا ہے؟ لوگوں کو بغاوت اور ابھارنا حکمرانوں کے خلاف، مسلم حکمرانوں کے خلاف، یہ چیز ان کے یہاں پائی جاتی ہے. شریعت کا نفاذ جو نہ کرے اس کی تکفیر کرتے ہیں یہ لوگ. ہر اس حاکم کی تکفیر کرتے ہیں جو جہاد نہ کرے. خود کش بمباری کو یہ استشہادی عمل، فدائی عمل کہتے ہیں، شہادت والا عمل. فوج کے قتل کو یہ جائز سمجھتے ہیں چاہے وہ مسلمان فوج ہی کیوں نہ ہو. کہتے ہیں سب طاغوتی ہیں. تو یہ سارے افکار ان کے یہاں بھرے ہوئے ہیں. اخوانی جماعت کے اندر یہ جو تکفیری نظریہ آیا کب سے آیا، اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ بہت سے لوگ اخوانیوں کے اندر یہ تکفیری جو فکر ہے، جو سوچ ہے، اس کی ابتدا عبد الناصر، جمال عبد الناصر کے دور میں شمس بدران جیل کے اندر اخوانیوں کے قید میں جانے کو قرار دیتے. جب جمال عبد الناصر نے پکڑ کر کے ان کو 60 کی دہائی میں جیل میں ڈالا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے کئی ایک حملے کیے تھے حکومت کے خلاف. خود جمال عبد الناصر پر حملہ کیا تھا انہوں نے، تو پابندی لگا دی، سب کو جیل میں ڈال دیا اور وہاں سب کی پٹائی کی. تو اس کے بعد کہتے ہیں ان کے اندر تکفیری سوچ پیدا ہوا. اور اسی وقت ان لوگوں نے 65 میں تنظیم بنائی تھی، تنظیم 65 اس کا نام ہی تھا. اور پھر ان لوگوں نے بہت سارے تخریبی حملے کیے حکومت کے خلاف. اس وقت ان کو گرفتار کیا گیا، بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اس میں سید قطب اور ان کے کئی ایک ساتھی کو پھانسی بھی دی گئی. تو یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ یہ جو 60 کی دہائی میں اخوانی لیڈران کو گرفتار کیا گیا، انہیں جیل میں مارا گیا، اس سے ان کے اندر یہ فکر پیدا ہوئی. انہوں نے کافر اور مرتد قرار دیا پوری سماج کو. تو کیا یہ صحیح ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس وقت ان کے یہاں سختی آئی ہوگی، مزید سختی آ گئی ہے، لیکن یہ فکر ان کے یہاں بہت پہلے سے، حسن بنا ہی کے زمانے سے. حسن بنا، اس سے پہلے حسن حذیفی، اس کے بعد ان سب کے یہاں یہ سوچ پائی جاتی تھی. بلکہ اپنی جماعت کے لوگوں کی بھی یہ تکفیر کر دیتے اگر وہ مرشد کی مخالفت کر دے. چنانچہ جب ملک فاروق کے دور میں عدالت پر حملہ ہو گیا اور اس میں اخوانی نوجوان شریک ہوئے تو حسن بنا نے ان سے برات کرتے ہوئے ان کی تکفیر کر دی. کہا ہؤلاء لیسوا اخوانا ولیسوا مسلمون، باقاعدہ لکھا ہوا ان کا قول کہ یہ نہ اخوان ہے نہ مسلمان ہے. مسلمان نہیں مطلب کافر ہے. تو تکفیر کر دی انہوں نے. اور اسی طرح سے انہوں نے رسائل جو لکھا ہے، کتاب الرسائل، صفحہ نمبر 194، اس کے اندر حسن بنا نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے انما نعلن فی وضوح وصراحہ ان كل مسلم لا يؤمن بهذا المنهاج ولا يعمل لتحقيقه لا حظ له في الاسلام فليبحث له عن فكرة اخرى يدين بها ويعمل بها. ہم پوری صراحت سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ مسلمان جو ہمارے اس طریقے پہ عمل نہ کرے اور نہ ہی اس کو پورا کرنے کی خواہش کرے تو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. لا حظ له، کوئی حصہ ہی نہیں ہے. اسے چاہیے کہ اب وہ کوئی دوسری فکر تلاش کرے جس پر وہ عمل کرے. یہ الگ بات ہے کہ محمود سباق نے اسے تقیہ قرار دیا. حسن بنا نے جو بات کہی، اپنے ہی نوجوانوں کو کہا یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، تو محمود سباق جو کہ اخوانی لیڈر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تقیہ ہے. مرشد کی طرف سے حکومت کو دھوکہ دینے کے لیے آپ نے یہ بیان دیا تھا. ہاں، ورنہ اس حملے کو مرشد اچھی طرح جانتے تھے. جو انکار کر دیا کہ یہ لوگ ہمارے جماعت سے تعلق نہیں ہے، یہ لوگ تو مسلمان بھی نہیں ہیں، تو کہا یہ دھوکہ ہے، حکومت کو انہوں نے دھوکہ دیا. تو یہ لوگ مطلب دھوکہ بھی دیتے ہیں. اور کئی بار انہوں نے اس طرح سے اعتراف کیا باقاعدہ. جب ان پر اعتراض ہوا
تو ان کے لیڈروں نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا وہ مراد نہیں لیا تھا انہوں نے، وہ ایسا نہیں کہنا چاہتے تھے، ہاں دل میں ان کے کچھ اور تھا، زبانی طور پر کہہ دیا۔ مطلب یہ تقیہ کرتے تھے، تو تقیہ دھوکہ ان کے ہاں پایا جاتا ہے، جو کہ ساری کی ساری چیزیں یہ سب شیعہ رافضیوں کے عقائد کا حصہ ہے۔ تو آپ دیکھیں گے تو وہ ساری چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے افکار ضالہ اور ان کی گمراہیوں سے امت کو محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔